سینکڑوں انسانوں کے قاتل، مشہور زمانہ ٹھگ امیر علی کی داستان انسان اور شیطان ایپیسوڈ 2۔ یکایک ایک بھاری آواز سن کر وہ سب چونک پڑے۔ کیا بات ہے؟ کیوں گھیرے کھڑے ہو اس لڑکے کو؟ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی قریب آ کر ان لڑکوں کو ڈانٹنے لگا۔ جاؤ کم بختو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی کمر سے لٹکتی ہوئی تلوار دیکھ کر وہ لڑکے پل بھر میں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد امیر نے سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا۔ چمکتی آنکھوں کے درمیان اونچی ناک، پتلے پتلے ہونٹوں پر باریک مونچھیں، فرنچ کٹ داڑھی اور اجلی اسلامی پوشاک پر اس کی نظریں پھسلتی رہیں۔ یہ لڑکے تمہیں تنگ کر رہے تھے، کیوں؟ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پوچھا۔ ہاں، میرا مذاق اڑا رہے تھے، امیر ذرا بھی گھبرائے بغیر بول گیا۔ اگر آپ درمیان میں نہ آتے میں انہیں پٹھانی ذائقہ چکھا دیتا۔ شاباش، تم تو پٹھان بیٹے ہو۔ اس شخص نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مسافر لگ رہے ہو؟ ہاں، میرے والد بہت رئیس آدمی ہیں، امیر تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ ان کا نام یوسف خان ہے اور ہم سب اندور جا رہے ہیں۔ اچھا، اجنبی شخص کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسوں جو ایک قافلہ گاؤں میں داخل ہوا تھا وہ تم لوگوں ہی کا تھا۔ شاید گھوڑے پر جو عورت سوار تھی وہ تمہاری ماں ہوگی، کیوں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر پرجوش لہجے میں بولا۔ گھوڑے پر تو ہماری آیا چمپا بیٹھی تھی، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ میری ماں بے پردہ گھوڑے پر کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ وہ تو پالکی میں بیٹھی تھیں۔ امیر کی ہوشیاری اور حاضر جوابی دیکھ کر اس اجنبی شخص کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی بھول سدھارنے کی کوشش کی۔ اوہ، تب تو میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہوگا۔ تم واقعی بڑے بہادر ہو، لیکن تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ امیر علی، بڑے فخر سے سینہ پھلا کر اور گلے میں پڑی ہوئی موتیوں کی مالا سے کھیلتے ہوئے امیر نے جواب دیا۔ پھر پوچھ بیٹھا، لیکن آپ کا نام کیا ہے اور آپ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص دھیرے سے ہنسا، پھر بولا، میرا نام ابراہیم ہے اور ہم بھی تمہاری طرح سفر پر نکلے ہیں۔ لیکن بیٹے، تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ اس انجانی جگہ پر تمہیں اس طرح قیمتی زیورات پہن کر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے تمہارے والد کو ہوشیار کرنا پڑے گا۔ اس کے میٹھے لہجے اور مشفقانہ رویے نے امیر کو پگھلا دیا اور وہ جذبات میں آ کر بول گیا۔ اماں نے تو مجھے باہر نکلنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی میں ان کی آنکھ بچا کر نکل آیا ہوں۔ پھر وہ اپنے پیچھے ایک ٹین کے چھپر والے چھوٹے سے مکان کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس خالی مکان میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے والد اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں۔ والد گھر پر نہیں ہیں؟ ابراہیم کی آواز ہی بدل گئی، لیکن اس نے امیر کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس کی نظریں گھومتے گھومتے اس چھپر والے دکان نما گھر کے دروازے پر جم گئیں۔ پھر یکایک وہ جلدی سے بولا، چلو بیٹے، میں تمہیں مٹھائی دلا دوں ہماری دوستی کی خوشی میں۔ لیکن امیر کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ابراہیم اس کی کشمکش کو سمجھ گیا کہ شاید امیر اس کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں ہوگا، اس لیے وہ بولا، حلوائی کی دکان سامنے ہی ہے، تم اسی جگہ کھڑے رہو، میں خود مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ لیکن اب ننھے امیر کی زبان اس کے ہونٹوں پر پھرنے لگی تھی۔ وہ ابراہیم کو روکتے ہوئے بولا، نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ابراہیم کی انگلی پکڑ لی۔ 5 برس کا امیر اس وقت 6-7 سال کا ایک سمجھدار لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ بے حد پیارے لگنے والے اس بچے کی شان دیکھ کر ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول گیا کہ وہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا ایک ٹھگ ہے۔
حلوائی کے سامنے چند سکے رکھ کر اس نے اسے جلیبی تولنے کے لیے کہا۔ گرما گرم جلیبی کی خوشبو امیر کی ناک میں گدگدانے لگی۔ وہ ابراہیم کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت ابراہیم کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ انسان اور شیطان دوسری قسط یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ابراہیم نامی اس ٹھگ نے امیر علی کے گھر میں راہ و رسم اور تعلق پیدا کیا اور انہیں پھانس لینے کی تیاری مکمل کر لی۔ تو لاجواب سی اس کہانی کی اگلی قسط کے لیے ابھی ہمارے چینل ڈرامستان فار یو کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اسی لاجواب کہانی کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں رکھیں ہمیں یاد۔ خوش رہیں، جوان رہیں۔ اللہ حافظ۔